کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جن سے انجانے کے اندر گناہ ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، اور وہ بڑی جلدی پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو توبہ بڑھاپے میں جا کر لیں گے، ابھی جو ہوتا ہے چلو کرتے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بہت جلدی وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جب ان کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے توبہ کی۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ فرعون جب پانی میں غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا کہ میں اس پر ایمان لے کر آیا، میں اسلام لے کر آیا جس پر بنو اسرائیلی ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلآن، اب پہلے تو زمین میں فساد مچاتا رہا، اب لہذا تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ جب جان ہنسلیوں تک آ جاتی ہے اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ موت کے فرشتے جب نظر آنے لگے اور بندہ توبہ کرنے لگے اس وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو آج کا جو میرا بیان ہے وہ 7 کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ 7 کبیرہ گناہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو 7 موہلی قسم کے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچا کے رکھو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ جس طرح بعض بیماریاں جان لیوا ہیں، یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو ایمان لیوا ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 7 گناہوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گناہ کا ذکر کیا جو کبیرہ گناہ ہے، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کو اللہ کا شریک بنا لینا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا۔ فرمایا کہ مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا کہ آپ زمین کے براؤ کے برابر جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے اتنے گناہ کر کے آ جاؤ، شرک نہ کر کے آنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر تمہیں معاف فرما دیں گے۔ نہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہو، نہ اللہ کی صفات میں شرک کیا ہو۔ اب شرک کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حصہ کسی اور کو دے دینا۔ آپ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت لوگ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ کی رضا ہے۔ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے نا، وہ اس وقت یہ نہیں کہتا یار نبی کی رضا ایسے ہی تھی، یار علی کی رضا ایسے ہی تھی، پھر نہیں کہتے اللہ کی رضا ایسے ہی تھی۔ اچھا جب کوئی خوشی والا کام ملتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو بزرگوں نے کرم کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور خیر کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ اور جو توحید پرست آدمی ہے وہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، شر کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ یوشع بن نون جب وہ مچھلی بول گئے تو کہنے لگے وما انسانیہ الا الشیطان ونذکرہ، مجھے شیطان نے بلا دیا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مچھلی نے تو سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تو شر کی نسبت اپنی طرف کرنا، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور ذبح کرنا، اگرچہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز ماننا، غیر اللہ کے نام کا کھانا بانٹنا، یہ ساری باتیں شرک کے ضمن میں آتی ہیں۔ بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے اور اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دینا، اپنی بیٹی کا نام ہی یہ رکھ دینا، بیٹے کا نام ہی رکھ دینا پیراں دیتا، کہ یہ پیروں کا کرم ہوا ہے تو مجھے بیٹا ملا ہے۔
ایسی باتیں یہ شرک کے ضمن میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا کہ جو بھی شرک کرنے والا ہے اللہ نے مشرک آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور فرمایا کہ ظالم آدمی قیامت والے دن کوئی اس کا مددگار اسے نظر نہیں آئے گا۔ شرک کرنے والا گویا کہ ظلم کرنے والا ہے۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا پیارے بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، شرک نہ کر کے آنا، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اللہ کا شریک نہ بنانا، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن جیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب نبیوں نے شرک نہیں کرنا، اللہ کے نبی تو شرک کی نحوست سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ خطاب اللہ نے نبیوں کو کیا، نبیوں کے بارے میں بتایا، اور اصل کے اندر امتوں کو بتانا مقصد ہے، ہمیں بتانا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ میرے پیغمبر بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان نبیوں کے عملوں کو بھی ضائع کر دیا جاتا۔ اور قرآن جیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر اللہ نے آپ کے پہلے جو نبی تھے ان کی طرف بھی وحی کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وحی کر کے بتا رہا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، تو آپ کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے، یہ امتوں کو بتانا مقصد ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی برگزیدہ بندے سے بھی یہ ارتکاب ہو جائے تو اس کے بھی سارے عملوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس آدمی پر جو اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی ذات صفات میں شرک نہیں کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی نے کہا آپ کو ما شئت وشاء اللہ، جس طرح آپ چاہیں اور جس طرح اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جیت میں فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں کرتا تھا کہ ساری امت کے لوگ جتنے کافر ہیں سارے مسلمان ہو جائے، دل آپ کا چاہتا تھا۔ آپ کا چچا ابو طالب حالت کفر میں مار گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ یہ میرا چچا مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات صفات میں شرک کرنا، اس کو کبیرہ گناہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کیا۔ اور شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو کبیرہ یعنی بڑا شرک کرنا ہے اللہ کی ذات صفات میں، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے شرک ریاکاری کرنا، ریاکاری کرنے کو بھی شرک اصغر قرار دیا گیا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ دکھاوا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ساتھ دکھاوا کر رہا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو قیامت والے دن اسے کہا جائے گا پھر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا نا اب اسی سے اس کا بدلہ لے لے۔ تو وہ تو نماز پڑھا کرتا تھا، رویا کرتا تھا تاکہ فلاں بندہ تجھے دیکھے، اب اس سے بدلہ لے لے۔ تو خرچ کرتا تھا فلاں لوگ تجھے دیکھے تو اب اس سے بدلہ لے لے۔ ایک ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے یار میں اگر دوں گا نا پیسے تو مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی خرچ کریں گے، تو پھر یہ قابل تعریف آدمی ہے۔ دل کے اندر ریاکاری والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک کرنا سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤ۔ من اکبر الکبائر، جو تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر تو کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے تو گویا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور صحابہ ایسی باتوں سے بہت بچا کرتے تھے۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی ایسی کی. سورج کو گرہن لگ گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن آپ کا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہوا تھا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے تو اسی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے. آپ نے ان کے عقیدے کی اصلاح کی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ لوگوں میں اعلان کرو کہ سارے لوگ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، صلاۃ خصوع پڑھنی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ عز وجل لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتی. آپ نے فرمایا سورج چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس کا کسی کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سورج کو گرہن لگنے کا میرے بیٹے ابراہیم کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر دیکھو میں نے کمال دکھایا ہے، سورج کو بے نور کر دیا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے. وہ بعض لوگ وہ خود دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کرامتیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ کرامت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. جب بھی ولی کے ہاتھ پہ اللہ کرامت ظاہر کرتا ہے ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. معجزہ اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ دکھانا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ولی کے ہاتھ پہ اللہ کرامت دکھا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ عطا کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا. لوگوں کا آپ نے عقیدہ ایسا بنایا کہ کہیں آپ نے تو یہ بھی فرمایا اپنی وفات کے وقت آپ نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، یا اللہ میری قبر کے اوپر میلہ نہ لگانا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا ہوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ بنائیں گے تو فرماتی ہے میرے حجرے کی پیچھے والی دیوار کو گرا دیا جاتا تاکہ ہر مسلمان جو بھی آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر لیتا. لیکن اس ڈر کی وجہ سے کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں، اس ڈر کی وجہ سے ہم نے حجرے کی دیوار کو نہیں گرایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں لوگ اس درخت کو برکت والا سمجھنے لگے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جس درخت کے نیچے کیکر کا درخت تھا، ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی. اب لوگوں نے اس درخت کو برکت والا سمجھنا شروع کر دیا، ادھر دو رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا، کہیں یہ شرک والی جگہ ہی نہ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دینے لگے تو کہنے لگے انی لعالم انک حجر، حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. فإنک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے.